بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک موقف یہ ہے کہ معراج شریف جو ہے وہ خواب میں ہوئی ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ خواب میں نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، خواب میں ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتھ میں میرے سورج ہے، ایک ہاتھ میں میرے چاند ہے، اور ستاروں کو میں نے مٹھی میں کر کے میں نے جیب میں ڈال دیا اور میری آنکھ کھل گئی، تو اس پر کوئی کسی کو اس بندے کو جھوٹا بھی نہیں کہے گا اور اس کو بڑی بات بھی نہیں کہے گا، کیونکہ خواب میں ہونا، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خواب کے رد کے حوالے سے علماء کرام نے بڑا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل ملا اور کہا، کہنے لگا ابو جہل کہ ابو جہل کے ساتھ کفار مکہ کے سردار بھی تھے، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، کئی سردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جو مسافت ہے 1 مہینہ جانا ہے اور 1 مہینہ آنا ہے، 2 مہینہ لگتا ہے۔ اور ابو جہل نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رات کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور واپس آئے، مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ خوش ہونے لگا، پھر کہا کہ پکی بات ہے نا کہ اگر نہیں مانو گے کہ رات کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور واپس لوٹے، واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو میں نہیں مانوں گا۔ وہ خوش ہوئے اور آپس میں گلے ملنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کس بات پر خوش ہو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ رات کی رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور واپس لوٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق کی جب یہ بات ابو جہل نے سنی تو اس نے کہا کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ نہیں مانوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابھی بھی کوئی کہے میں نہیں مانوں گا، لیکن میرا نبی، میرا محبوب، رب کا محبوب، سب کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تو نہیں ہے نا۔ وہ تو شمس الضحیٰ ہے، وہ تو بدر الدجا ہے، وہ تو صدر العلا ہے، وہ تو نور الہدیٰ ہے، وہ اس کا محبوب تو خود خدا ہے۔ اب ایک بات بتائیے مجھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا ابو جہل آقا علیہ السلام کا دشمن ہے، اور جب کوئی دشمن ہوتا ہے، جب کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی خلاف ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول بتا دیا۔ اب اصول تو یہ تھا، پہلا اصول تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضور سے پوچھتے ابو جہل نے یہ بات کہی ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میں نے کیا ہے، میں رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، واپس آیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں۔ ایک اصول تو یہ تھا۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ ابو جہل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کوئی صحابی رسول پیش کرتے کہ یہ بھائی یہ گواہ ہے، حضور نے اس کے سامنے یہ بات کہی ہے۔ اصول تو یہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ہم عاشق رسول کو ایک اصول بتا دیا کہ بات حضور کی محبت کی ہو، بات حضور کی مقام کی ہو، بات حضور کی فضیلت کی ہو، بات حضور کی شان کی ہو، کہنے والا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، بغیر دلیل کے مان لو۔ اور بات حضور کے گستاخی کی ہو، بات حضور کے خلاف ہو، بات حضور کی شان میں کمی کی ہو، اپنے آپ کو محدث کہنے والا، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا، بہت بڑی داڑھی رکھنے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا، حضور کے گستاخی بات کرے اور دلیل دیتا رہے، بھائی اس کی دلیل کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق جب حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے بغیر دلیل کے، بغیر گواہ کے مان لیا، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا واقعہ معراج، حضرت ابو بکر صدیق وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج بتا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بھی پتہ چلا کہ ابو جہل کی بات پہ حضرت ابو بکر صدیق نے مان لیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ابو جہل کی بات سن کر بھی تم نے مان لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ابو بکر نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، ہم نے آپ کی بات کو بن دیکھے اللہ رب العالمین کو مان لیا، اس سے بڑی بڑی بات مان لی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دے دیا کہ سب سے بڑا سچا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مان رہے ہیں، اور یہ سارا واقعہ جو ہے، یہ سارا واقعہ اگر خواب ہوتا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا،
یہ ابو جہل یا کفار مکہ کو یہ ساری دلائل دینے کی، اس طرح وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اس حضرت ابو بکر صدیق کے اس واقعے سے، اس معاملات سے، ان کے اصول سے، ان کے عقیدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ جسمانی معراج کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا آپ کو سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.